روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ گناہ کے نقصانات، مرتب شیخ المشائخ محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم۔ گناہ کے نقصانات، طاعت نیکی کے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، گناہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے وہ بسا اوقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص 25 سال تک سرکاری ملازمت پوری پابندی کے ساتھ انجام دیتا رہا ہو اور برابر ترقی ملتی رہی ہو، اگر وہ کسی دن رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے یا کسی کو قتل کر دے تو اس کی نیک نامی جو حکام اور عوام میں تھی وہ جاتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سزا کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا معاملہ سمجھ لینا چاہیے، مگر ایک بڑا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و رحمان ہے، اس لیے کیسا ہی بڑا گناہ ہو توبہ کرنے سے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ الگ الگ ہے۔ حقوق الاسلام دیکھیے، گناہ کے نقصانات تفصیلی دیکھنے ہو تو جزاء الاعمال دیکھیے، یہاں مجملاً بعض نقصانات کو بیان کیا جاتا ہے کتاب حیات المسلمین سے، جو حضرت اقدس حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تصنیف کی ہوئی ہے۔ اصلاح امت کے لیے بے نظیر کتاب ہے۔ حضرت موصوف کی حیات میں 7-8 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا۔ حضرت موصوف فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کو اپنی نجات کا ذریعہ خیال کرتا ہوں۔ اس میں 90 آیات قرآنی، 300 احادیث شریفہ کے مضامین کی شرح کی گئی ہے، بہت ہی سہل اور سلیس عبارت میں۔ حضرت موصوف فرماتے تھے کہ جتنی مشقت اس کتاب کو لکھنے میں ہوئی اتنی کسی کتاب میں نہیں ہوئی، یعنی اس کے مضامین و عبارت کو سہل تر بنانے میں حیات المسلمین میں گناہوں کو جمع بھی فرمایا گیا ہے۔ اب اصل کتاب کا مضمون نقل کیا جاتا ہے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سزا نہ بھی ہو تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات تو بندے کے ساتھ بے شمار ہیں، اس کے ناراض کرنے کی کیسے ہمت ہوتی؟ اب تو سزا کا بھی ڈر ہے، خواہ دنیا میں بھی سزا ہو جاوے یا صرف آخرت میں۔ چنانچہ دنیا میں ایک سزا یہ بھی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے، جیسا کہ روح بست و یکم کے شروع مضمون سے بھی صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس حالت میں تو گناہ کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہیے، خواہ دل کے گناہ ہو، خواہ ہاتھ پاؤں کے، خواہ زبان کے، پھر خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں خواہ بندوں کے ہوں۔ یہ سزا تو سب گناہوں میں مشترک ہے، اور بعض گناہوں میں خاص سزا بھی آئی ہے۔ پہلا نقصان حدیث پاک میں ہے کہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے، روایت کیا اس کو امام احمد و ترمذی نے۔ دوسرا نقصان حدیث پاک میں ہے کہ رزق سے محرومی ہو جاتی ہے، جزاء الاعمال۔ ظاہر میں محرومی ہو جانا تو کبھی ہوتا ہے، اور رزق کی برکت سے محرومی ہو جانا ہمیشہ ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے، روایت کیا اس کو امام احمد نے۔